اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس جموں کے علاقہ میں کئی جیلیں ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو بچائے. اور بہت سارے عقوبت خانے. ایک بار ایسا ہوا کہ کچھ حریت پسند قیدیوں نے، غالباً وہ سکھ تھے یا کشمیری، جیل سے رہا ہونے کے لیے ایک عدد سرنگ کھودی. آپ جانتے ہیں کتنا مشکل و جوخم کا کام ہے. بہرحال وہ محنت کرتے رہے اور اپنا خون پسینہ لگا کر سرنگ کو جیل کی بیرونی دیوار تک لے گئے. بس 1-2 روز کا کام باقی تھا اور خلاصی چند قدموں پر تھے. مگر پھر معلوم ہے کیا ہوا؟ جیل والوں نے جیل کے اندرونی اور بیرونی دیوار کے درمیان واقع سڑک پر کسی کام سے بس گزاری. بس بہت بھاری بھرکم تھی. وہ سڑک کے نیچے سرنگ کھودی ہوئی تھی. بس جب وہاں سے گزری تو نیچے دس گئی. یوں سرنگ کا راز کھل گیا اور قیدیوں کی قید اور زیادہ سخت، مشکل اور طویل ہو گئی. گائے کے پجاریوں کو بس نے کام دیا اور قیدیوں کو بس نے بے بس کر دیا. وہ دن اور آج کا دن. وہاں کے تمام جیلوں کے اندرونی اور بیرونی راستوں پر بسیں اور ٹرک دندناتے پھرتے ہیں، آزادی کی سرنگوں کو ڈھونڈنے، مٹانے اور گرانے کے لیے. اب لالا جی گائے کے پوتر موت پیشاب کا گھونٹ بھر کر کہتے ہیں بس سروس کیجیے، اور فضا میں پیشاب کی بو پھیل جاتی ہے. بس سروس کیجیے. کمانڈر سجاد شہید رحمہ اللہ نے مقبوضہ کشمیر میں 4 سال جہاد کیا. مقبوضہ کشمیر جموں اور پونچھ کے لوگ انہیں اچھی طرح جانتے ہیں. سری نگر کے مقدس مائیں آج بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے حضور سجاد شہید رحمہ اللہ کے لیے قربانی ذبح کرتی ہیں. ویسے سجاد رحمہ اللہ نے بھی وفاداری کی حد کر دی. اپنی قبر بھی ان کے ہاں بنوا لی. 1990 عیسوی سے لے کر 1994 تک سجاد رحمہ اللہ کا نام انڈین آرمی کے لیے دہشت کی نشانی بنا ہوا تھا. وہاں کے مسلمان اور خود انڈین آرمی انہیں سجاد افغانی کے نام سے جانتی تھی. سچی بات یہ ہے کہ وہ دیکھنے میں افغانی بھی لگتے تھے اور کشمیری بھی. ان کی مادری زبان تو پہاڑی تھی. راولہ کوٹ اور پونچھ والوں کی زبان پشتو کافی حد تک سمجھتے تھے. اردو بہت خوبصورت بولتے اور لکھتے تھے. اور مقبوضہ کشمیر والوں کی زبان کشمیری فر بولتے تھے اور جیل میں رہ کر عربی کے ساتھ بھی کافی مناسبت پیدا کر چکے تھے. انڈین فوج انہیں ڈھونڈتی پھرتی تھی اور ماہر کتے انہیں سونگتے پھر رہے تھے، مگر وہ کہاں ہاتھ آتے تھے. سیکیورٹی فورسز انہیں سری نگر میں ڈھونڈتی تو اسلام آباد، اننت ناگ کے پہاڑی جنگلوں میں مجاہدین کے کیمپ چلا رہے ہوتے تھے. جب آپریشن کا رخ ان پہاڑوں کی طرف ہوتا تو قالینوں کے تاجر بنے سری نگر میں اطمینان سے کار ڈرائیو کر رہے ہوتے تھے. حکومت کشمیر میں ان کا کھوج لگاتی تو اننت ناگ کے اوپر سے پہاڑوں کو روندتے ڈوڈا جا بیٹھتے. جب جموں میں ان کی تلاش شروع ہوتی تو دہلی کا چکر لگاتے. جہاد کشمیر کے نباز اور انڈین فورسز کے طریقہ واردات کے واقف کار تھے. سجاد شہید رحمہ اللہ جہاد کشمیر کے نباز اور انڈین فورسز کے طریقہ واردات کے واقف کار تھے. انہیں لڑنا بھی آتا تھا اور چھپنا بھی. مگر معلوم ہے پھر کیا ہوا؟ 1994 عیسوی کا ایک ٹھنڈا دن تھا. 11 فروری شہید مقبول بٹ رحمہ اللہ کی برسی. پورے کشمیر میں عام ہڑتال. سجاد شہید رحمہ اللہ کی مخبری ہو گئی. ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ اپنے آگے پیچھے 1 کلومیٹر تک سیکیورٹی رکھتے تھے. بس ادھر آرمی آتی اور ادھر سجاد شہید کا وائرلیس بول پڑتا. سادہ کپڑوں والے جانصار بتا دیتے کہ آگے آرمی. مگر اس دن آرمی والوں نے عوامی بس اور سول ٹرک پکڑ لیے. اب بس جیسی بے ضرر چیز بلا کسی کو کیوں کھٹکے؟ بالآخر آرمی بس اور سول ٹرک کی آڑ لے کر ان تک جا پہنچی. 4 سالہ عظیمت و جہاد کی تاریخ کا ایک سنہرا باب بس کے ٹائروں کے نیچے دب گیا. اسلام کا یہ شیر پکڑا گیا. 1994 فروری سے لے کر 1999 جون تک قبت خانوں اور جیل کے آزمائش گاہوں میں صبر و استقامت کی تاریخ رقم کرتا رہا. پھر ایک اندھیری رات اس کے جسم پر اتنے ڈنڈے ٹوٹے اور اتنی لاٹھیاں برسیں کہ اس نے کلمہ طیبہ پڑھ کر پرواز کر لی اور جموں کے قبرستان میں جا سویا. اب اگر پنڈت جی گائے کا مونت پی کر کہہ رہے ہیں بس سروس کیجیے تو ان کا حق ہے کہ وہ گائے کے ساتھ بس کو بھی ماتھا ٹیکیں. بس اس قدر جو کام آئی بس سروس کیجیے. آپ نے ماضی قریب میں کئی نام سنے ہوں گے. بھارتیہ جنتا پارٹی، جسے پیار سے BJP کہا جاتا ہے. اٹل بہاری واجپئی 86 سالہ کنوارا لیڈر جو لیڈری کے علاوہ شاعری بھی کرتا ہے. لال کرشن اڈوانی سندھ سے بھاگ کر بھارت کی وزارت داخلہ تک پہنچنے والا ایک کٹر ہندو جو بھارت کو دوسرا اسپین بنانے کے خواب دیکھتا رہا. اما بھارتی ایک گنجی عورت جس نے بابری مسجد کو گرانے کی تحریک میں نمایاں کردار ادا کیا اور یہ قسم کھائے رکھے کہ جب تک مسجد نہیں گرے گی وہ اپنے سر پر بال نہیں رکھے گی. اور جب مسجد شہید ہو گئی تو مجمع عام میں اچھل کر ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی کے کندھوں پر چڑھ گئی. سشما سوراج ٹھیکنے قد والی لومڑی کی طرح تیز ترار عورت جس نے BJP کی جیت پر ایڈوانی گاؤں میں مٹھائی ٹھوسی اور دہلی کی وزیر اعلیٰ اور بھارت کی وزیر اطلاعات رہی.
القلم کے پیارے قارئین، آپ کو یہ سب کچھ یاد ہے نا؟ 6 دسمبر 1992 جب ہزاروں ہندوؤں کی ریلے نے بابری مسجد شہید کر دی۔ 2002 جب بھارت کے صوبے گجرات میں بی جے پی کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی کی قیادت میں ہزاروں گجراتی مسلمان زندہ جلا دیے گئے، سینکڑوں پاکیزہ بیٹیاں سرے بازار رسوا کر دی گئیں۔ جی ہاں، اور جب دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ پر چھاپا پڑا اور مفکر اسلام مولانا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ اپنے آنسو سمیٹتے رہ گئے۔ آخر بھارت کی کرسی پر بی جے پی جیسی کٹر ہندو پارٹی کو اقتدار کیسے ملا؟ اس چھوٹے سے سوال کا جواب پانے کے لیے 75 سال کی تاریخ کو کھنگالنا پڑتا ہے۔ پاکستان اسلام کو نامور بنا، مگر یہاں کی پاکیزہ کرسی پر کوئی راسخ العقیدہ مسلمان ایک دن بھی نہ بیٹھ سکا، جبکہ بھارت کا آئین اس کو سیکولر ملک بتاتا رہا۔ مگر وہاں کی کرسی پر وہ جا پہنچے جن کے لیے انتہا پسندی کا لفظ بہت چھوٹا معلوم ہوتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ہندوستان میں ایک کٹر نظریاتی پارٹی ہے جس کا نام RSS راشٹریہ سویم سیوک سنگھ ہے۔ راشٹریہ کا معنی قومی، سویم معنی خود، سیوک معنی کام یا خدمت، اور سنگھ کا معنی پارٹی یا جماعت۔ سنگھ کے سین پر اگر زیر لگا دی جائے یعنی سنگھ تو اس کا معنی ہے شیر۔ آج کل ایک بڈھا سنگھ نٹور سنگھ پاکستان آیا ہوا ہے، دیکھیں وہ کیا کچھ چیر پھاڑ کرتا ہے۔ خیر، RSS کا معنی ہوا قومی رضاکار پارٹی۔ اس متعصب ہندو جماعت نے اپنی مختلف شاخیں بنا رکھی، فکری نظریاتی کام کے لیے VHP وشوا ہندو پریشد ہے، لڑائی جھگڑے اور غنڈہ گردی کے لیے بجرنگ دل اور شیو سینا ہے، اور سیاست کی دکان چمکانے کے لیے بھاجپا یعنی BJP ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ RSS میں سب سے اہم عہدہ پرچارک کا ہوتا ہے، یعنی مشن کا پرچار کرنے والا اور اس کی دعوت دینے والا۔ RSS کا پرچارک شادی نہیں کرتا اور پوری زندگی اپنے شرکیہ پیغام کو پھیلاتا ہے۔ اٹل بہاری واجپئی ماضی میں RSS کے پرچارک رہے ہیں، اس لیے انہیں شادی نہیں کی۔ چنانچہ آثار قدیمہ کے محققین کا دعویٰ ہے کہ وہ ہجڑے ہیں، زیادہ درست معلوم نہیں ہوتا۔ RSS تعلیمی ادارے بناتی ہے، پھر اپنے پڑھے پڑھائے لوگوں کو فوج اور سول سروس میں اعلیٰ عہدوں تک پہنچاتی ہے، دنیا بھر کے ہندوؤں کو اپنے رابطے میں رکھتی ہے، وہ کھاڑے بنا کر عسکری تربیت کا انتظام کرتی ہے، اور سیاست اور میڈیا سے لے کر فلم انڈسٹری تک اپنی پکڑ مضبوط بنانے کے لیے منظم کام کرتی ہے۔ RSS کا مذہبی یا قومی نشان خاکی کچھا یعنی خاکی رنگ کی نکر ہے۔ اکھنڈ بھارت یعنی متحدہ بھارت ان کی منزل مقصود ہے، اور اکھنڈ بھارت کے نقشے میں پورا پاکستان سما جاتا ہے۔ 75 سال کی دیمک صفت محنت کے بعد RSS کو بالآخر بھارت کا اقتدار ملا، مگر منزل بہت دور تھی، کیونکہ لوک سبھا یعنی قومی اسمبلی میں اسے واضح اکثریت نہ مل سکی، اور اسے کئی ایسی پارٹیوں کو ساتھ ملانا پڑا یہ اس کی بہرحال ہم مشن نہیں تھی۔ آئیے آپ بات کو مختصر کرتے ہیں۔ RSS کا اہم ترین مشن پورے بھارت کو دوبارہ ہندو بنانا اور پھر اس ہندو بھارت کو متحد کر کے اکھنڈ بھارت قائم کرنا ہے۔ ماضی میں بھارت کے عیسائیوں اور مسلمانوں کو شدھی پاک کرنے کی تحریک ہمارے سامنے ہے۔ اب RSS اقتدار میں پہنچ گئی، مگر حکومت پر مکمل قابو نہیں ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے وہ لیڈر جن کے نام آپ نے ابھی پڑھے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے بے چین ہیں، مگر ایک طرف کشمیر کی تحریک آزادی، دوسری طرف افغانستان کے طالبان، اور تیسری طرف خود ہندوستان کے بکھرے ہوئے صحیح مگر طاقتور مسلمان۔ BJP نے طالبان کے خلاف شمالی اتحاد اور ایران سے ہاتھ ملا لیا، اور دہلی لاجپت نگر کا علاقہ شمالی اتحاد کے لیڈروں کے آماج گاہ بن گیا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو نکیل ڈالنے کا ایک بڑا منصوبہ شروع ہوا، جس کی ادنا جھلک نصاب تعلیم میں تبدیلی اور گجرات کے مسلم کش فسادات تھے۔ مگر کشمیر کی تحریک کا کیا کیا جائے؟ بہت غور خوض اور فکر مندی کے بعد یہ طے ہوا کہ پاکستان کو تجارت اور ثقافت کے الگار میں غرق کیا جائے۔ اسی زمانے میں اندرون خانہ ڈپلومیسی کا منحوس دروازہ کھلا اور بالآخر پاکستان تجارت اور ثقافت کے جال میں پھنستا نظر آیا۔ بلی کے گردن میں گھنٹی باندھنے کے لیے کسی بڑے ڈرامے کی ضرورت تھی، تب پنڈت جی کے دماغ میں پھر بس آئی گئی۔ بھارتی وزیر اعظم، جسے وہاں پردھان منتری کہا جاتا ہے، ایک بس پر لاہور کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ بس لاہور کو فتح کرنے کے لیے کسی ٹینک کی طرح آگے بڑھے اور واگا بارڈر کراس کر گئی۔ اس دن لاہور کے غیور مسلمان پولیس کے ڈنڈے کھاتے رہے اور پاکستان میں موجود انڈین ایجنٹ خوشی سے جھومتے رہے۔ یہ بس RSS کے خوفناک مشن کو مینار پاکستان پر قابض کر دیتی، مگر کچھ لوگ جاگ رہے تھے۔ لاہور کے مظاہرے، کرگل کے دھماکے اور مجاہدین کشمیر کے زبردست حملے اس بس کو پنکچر کر گئے۔ تب مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے خود بوڑھے واجپئی کی کھنکھناتی آواز ریڈیو پر سنی۔ وہ کہہ رہے تھے، ہم نے بس چلائی مگر پاکستان نے ہماری پیٹھ میں کرگل کا چھرا گھونپ دیا، مگر بنیا آرام سے نہیں بیٹھتا۔ اس نے وہ ہاتھ ڈھونڈ نکالا جس نے کرگل کا چھرا گھونپا تھا۔ اب بنیا نے اسی ہاتھ کو رام کرنے کے لیے دام بچھائے
اور اب وہی یاد خود ایک بس کی چابی سر جھکا کر انڈیا کے حضور پیش کر رہا ہے. تب دنیا شراب کا گھونٹ پی کر کیوں نہ کہیں بس سروس کیجیے. کشمیری مسلمان بھی عجیب لوگ ہیں، ٹوٹ کر محبت کرنے والے اور ہر لمحہ حالات کے ستم سہنے والے. ظلم اور مجبوری نے گویا کشمیر کو اپنا وطن بنا لیا. خوبصورت جگہ جو ہوئی، ہر کسی کی خواہش ہے کشمیر سے ملے. پہلے سکھ سردار چڑھ دوڑے، پھر انگریز آدم کے، پھر ڈوگروں نے انسانیت کو شرمندہ کیا، اور اب بھارت ہے کہ سوتے جاگتے اٹوٹنگ کی مالا جپتا رہا ہے. کشمیری پر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں انہیں سن کر، پڑھ کر اور دیکھ کر انسان غمزدہ تو ہوتا ہی ہے، سخت حیران بھی ہوتا ہے. یا اللہ، یہ سخت جان قوم کس مٹی کی بنی ہے. ماضی کی بات چھوڑیے، حالیہ تحریک جہادی کو لے لیجیے. یقین کیجیے اب تک کوئی اور قوم ہوتی تو کبھی کے ہتھیار ڈال کر غلامی کو اپنا مقدس سمجھ بیٹھتی. انڈیا کی گود میں جا گرتے. زبان سے کہنا آسان ہے مگر حقیقت بہت مشکل ہے کہ کشمیر میں روزانہ اوسطاً 30 جنازے اٹھتے ہیں. سنا ہے کہ ایک بوڑھے باپ کے 5 بیٹے تھے، 5 شہید ہو چکے ہیں. پاکستان نے اس بوڑھے باپ کو بلا دیا ہے، مگر اس استقامت کے پہاڑ نے اسلام کو بلایا ہے، نہ جہاد اور پاکستان. سنا ہے اب بھی یہی پیغام بیچتا رہتا ہے کہ فتح انشاءاللہ اسلام کی ہوگی اور کشمیر پاکستان بن کر رہے گا، اور یہ کہ میں اور شہیدوں کی ماں بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. انڈیا نے پہلے پولیس اور CRPF کو آزمایا. چند ماہ میں ان دونوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور CRPF نے تو سپریم کورٹ میں حکومت کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا کہ ہمیں بے بسی سے مروایا جا رہا ہے. پھر BSF کو بجلایا گیا، مگر چند ماہ بعد اس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے. اس کا ریگولر آرمی اور راشٹریہ رائفلز کے دستے میدان میں اترے، مگر 7.5 لاکھ انڈین آرمی جہاد کو اور تحریک کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. جہاد کشمیر پر انگلیاں اٹھانے والے کبھی کشمیر کے کسی ایک مارکے کی کارگزاری سن لیں. اگر دل میں روشنی، آنکھوں میں نور ہوگا تو بے ساختہ چلا اٹھیں گے کہ یہ سب کچھ محض اللہ تعالیٰ کی نصرت سے ہی ممکن ہے. اس کے بعد انڈیا نے اسرائیل کو اپنی مدد کے لیے پکارا. مشرکین اور یہودیوں کا اتحاد بھی تحریک کشمیر کو ایک قدم پیچھے نہ ہٹا سکے. یقین کیجیے جب تک پاکستان نے مجاہدین کے خلاف انڈیا کا تعاون شروع نہیں کیا، انڈیا کشمیر میں بے بس نظر آ رہا تھا. پاکستان کا انڈیا سے تعاون چونکہ مسلمانوں کے خلاف تعاون ہے، اس لیے اس کی نوسط ظاہر ہوئی، اور برہمنی سامراج نے پہلی بار اطمینان کا سانس لیا. پاکستان نے جہادی تنظیموں پر پابندی لگائی. پاکستان نے سیز فائر کا ظالمانہ فیصلہ کیا. پاکستان نے انڈیا کو امن کے ساتھ آہنی باڑ لگانے دی. پاکستان نے مجاہدین کو ستایا. پاکستان نے خیر سگالی کے غیر ضروری اقدامات کر کے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی. پاکستان نے کشمیر کے بارے میں اپنے دیرینہ موقف پر ایسی لچک دکھائی کہ پوری قوم کا حوصلہ پچک کر رہ گیا. خیر یہ تو لمبی داستان ہے، آئیے ایک مختصر نقشہ دیکھتے ہیں. ایک ظالم نے کچھ لوگوں کو قید کر لیا، پھر ان پر طرح طرح کے ستم ڈھانے لگا. اس نے ان کی خوبصورت زمین کو ہی جیل خانہ بنا دیا. مظلوم لوگوں نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، بہت دہائیاں دی، بہت مظاہرے کیے، مگر ظالم نے ایک نہ سنی. مظلوموں نے باہر کے لوگوں کو مدد کے لیے بلایا، مگر سب کے ظالم کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. تب اللہ پاک نے نصرت فرمائی. مظلوموں نے آزادی کے سرنگ کھودنا شروع کر دی. انہیں ایک وکیل بھی مل گیا، بہت ہمدرد، بہت خیر خواہ. اس وکیل نے ان کی حوصلہ افزائی کی. مظلوم اپنے خون اور آبرو سے سرنگ کھودنے لگے. انہوں نے 1 لاکھ افراد کٹوا دیے. انہوں نے اپنے خوبصورت مکانات سے ہاتھ دھوئے. ہزاروں افراد معذور اور سینکڑوں بیٹیاں رسوا ہوئیں، مگر ایک ایمان، ایک جوش اور ایک ولولہ. سرنگ بنتی چلی گئی اور اب منزل چند قدم کے فاصلے پر. تب اچانک ان کا وکیل گھبرا گیا. اس نے ظالم سے یاری گانٹ لی. ادھر ادھر کچھ لوگوں نے اس سرنگ کا خاتمہ چاہا، باہم مشورے ہوئے اور تب ایک بس چلانے کا فیصلہ ہوا. مظلوم قوم حیران ہے. 80,000 شہداء کی قبروں پر لگے کتبے رو رہے ہیں. مائیں آنچل پھیلا کر سجدے میں گری پڑی ہیں. وہ بہنیں جن کی چادریں عصمت تار تار ہو گئی، خالی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھ رہی ہیں. یا ربا، یہ کیا ہو گیا؟ ہمارا وکیل خود بس میں تیل بھر رہا ہے. ہائے کاش ہم بھی شہداء کے قریب زمین کے اندر جگہ پا چکے ہوتے. سید علی گیلانی کا بڑھاپا ششتر ہے. آزادی کے متوالے سر پکڑے بیٹھے. بنیا زوردار کہکہا لگاتا ہے. بس سٹارٹ ہو چکی ہے. وہ سرنگ کے اوپر سے گزرنا چاہتی ہے، جموں کی جیل والی سرنگ کی طرح. یہ سرنگ بھی بیٹھ کی تو بنیا کہہ رہا ہے، بس چلاؤ، بس چلاؤ. شہداء کے وارث بلک بلک کر پاکستان سے کہہ رہے ہیں. بزدلی اور خیر سگالی کے بھونڈے اقدامات، بس بس بس، اللہ کے لیے بس. مگر یہ چھوٹا سا بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ ارے اس کے جسم سے تو خون ٹپک رہا ہے. خون کیا، وہ تو ٹوٹے ہوئے گلاب کی طرح بکھرا پڑا ہے. کیا نام ہے بیٹا؟ آفاق، اسلام کا آفاق، سری نگر کا رہنے والا. کہو بیٹا کہو، ہم تو بہت پریشان ہیں، کہیں یہ بس آزادی کی سرنگ کو گرا نہ دے. آفاق مسکرایا
واہ سعدی چچا، اپنے آنسو سنبھال کر رکھو، یہ سرنگ بہت گہری ہے، بہت مضبوط، بس اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہاں اگر بس نے اسے گرا ہی لیا تو معلوم ہے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بس چلانے والے دونوں فریق بس میری سرنگ میں آ گریں گے۔ چچا، شہداء کا خون رب کو بہت پیارا ہے، تب کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔